بھی غور کرنا چاہیے. مختصر سا بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کویشچن کیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص عادتاً جھوٹ بولتا ہے, اگر کوئی گھر میں جھگڑا ہوا اور وہ جھوٹا شخص کسی ایک فریق کے حق میں گواہی دیتا ہے, تو اس کی گواہی کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں, اعلانیہ طور پہ جھوٹ بولنا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یعنی اس کا جھوٹا ہونا بعد میں منکشف بھی ہو جائے, تو جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے. اور جو اعلانیہ طور پہ جھوٹ بولے وہ فاسق معلن کہلاتا ہے, یعنی اعلانیہ طور پر گناہ کبیرہ کرنے والا. اور جو اعلانیہ طور پہ گناہ کبیرہ کرتا ہے اس کی گواہی معتبر نہیں ہوتی. لہٰذا جھوٹے کا کیا اعتبار کہ جھوٹ بول کر کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف گواہی دے دے, لہٰذا ایسا شخص انتہائی ناقابل اعتبار ہے. اور جھوٹ سے ہمیں شدید نفرت ہونی چاہیے, خصوصاً ہمیں اپنی بچیوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ وہ جھوٹ نہ بولیں کیونکہ بچیاں سسرال میں جانے کے بعد اس جھوٹ کی وجہ سے ہی اپنے گھر کو بعض اوقات برباد کر لیتی ہیں, اور یا دوسرے کے لیے زوال عزت کا سبب بن جاتی ہیں. شوہر سے ماں کے بارے میں, اس کی ماں کے یعنی ساس کے بارے میں جھوٹ لگا کر, بہنوں کے بارے میں جھوٹ لگا کر, شوہر کو ان سے بدزن کر کے ان سے علیحدہ کروا کر ایک گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوتی ہیں کہ قطع تعلق کروانا, قطع رحمی کروانا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اور اسی طریقے سے بعض اوقات پھر ساس یا نندیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ساس اپنے بیٹے کو, اور نندے اپنی بھائی کو اپنی بھابھی سے اور بہو سے اس طرح بدزن کر رہے ہوتے ہیں جھوٹ بول بول کر, اور عورتیں یہ اچھی طرح جانتی ہیں, اچھی طرح سمجھتی ہیں. خیر مرد بھی اس میں پیچھے نہیں ہے, بہنیں ناراض ہو جاتی ہیں کہ جی صرف بہنوں کا نام لیتے ہیں, مرد کو کم ہے کیا؟ جی ہاں, مرد بھی کم نہیں ہے, لیکن بہرحال میں اس وقت خواتین کی بات عرض کر رہا ہوں. تو خواتین بہت زیادہ بار پر جھوٹ بولتی ہیں صرف اپنے گھر بنانے, بچانے یا دوسرے کی تباہی کے لیے, اور یہ بہت ہی خراب حرکت ہے. تو اس لیے قطعی طور پر اس طرح نہیں کرنا چاہیے, اور جو جھوٹا شخص معروف ہو جائے وہ انتہائی شریعت کی نگاہوں میں بھی ناقابل اعتماد ہے, اس کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ایک ہی بہن نے فرمایا کہ کسی خاتون کے شوہر کا وصال ہوا, وہ اس وقت حاملہ تھیں, تو کچھ 3 مہینے کے بعد مسکیریج ہو گیا, تو اب کیا عدت ختم ہو گئی یا ان کی عدت جاری رہے گی؟ دیکھیں اگر بیچ میں حمل ضائع ہو جاتا ہے تو پھر ان کو 4 ماہ 10 دن والی عدت پوری کرنی چاہیے. اگر 3 مہینے میں اس طرح ہو گیا ہے تو 4 ماہ 10 دن عدت پوری کریں, یعنی مزید آگے جو ہے وہ اتنے دن گزار لیں کہ 4 ماہ 10 دن پورے ہو جائے, تو انشاءاللہ پھر ان کی عدت ختم ہو جائے گی.